فلم کی کہانی شروع ہوتی ہے تو ہمیں 30 سالہ ایلس دکھائی جاتی ہے۔ ایلس سے میڈیسن بنانے والی ایک کمپنی میں سوشل میڈیا مینیجر کی جاب کرتی ہے۔ ان دنوں کام کے سلسلے میں اسے دوسرے شہر جانا پڑا تھا۔ رات بتانے کے لیے وہ ایک موٹل میں رکی تھی۔ 2 بجے تھے۔ اسے ایک کال آتی ہے اپنے پتی کی جس کا نام ایرک ہے۔ ایلس جلدی سے واش روم میں چلی جاتی ہے۔ ایرک ایلس سے بہت پیار کرتا تھا۔ وہ اس کا حال پوچھتا ہے، پھر اسے یاد دلاتا ہے کہ کل ہمیں فرٹیلیٹی ڈاکٹر سے ملنا ہے۔ ویسے تو ایرک اس کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر یہ لوگ بچہ چاہتے تھے، اس لیے ان کا علاج چل رہا تھا۔ مگر اس سے بھی برا یہ تھا کہ ایلس اپنے پتی کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اس کا ایک کولیگ تھا جان، اس کے ساتھ ایلس کے شاریرک سمبند تھے۔ جب وہ واش روم میں آتا ہے، ایلس جلدی سے کال کاٹ دیتی ہے تاکہ ایرک کو پتہ نہ چل سکے۔ انہیں صبح تک اپنے گھر پہنچنا تھا، اس لیے یہ دونوں کار میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ کچھ آگے جانے پر پتہ چلتا ہے کہ جان کی کار میں فیول ختم ہونے کو ہے۔ اسے اس بات سے حیرانی ہوتی ہے کہ اس نے کل ہی ٹینک فل کروایا تھا، مگر ایلس اس کا مذاق اڑاتی ہے۔ راستے میں ہی ایک گیس اسٹیشن آنے والا تھا تو یہ لوگ وہاں رکنے کا سوچتے ہیں۔ فیول اتنا تھا کہ یہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ جان فیول بھرنے لگا اور ایلس اسٹور روم میں چلی جاتی ہے تاکہ خود کے لیے کافی لے سکے۔ جان کا دھیان سامنے لگے ایک بڑے سے بل بورڈ پر جاتا ہے جس پر لکھا تھا گاڈ از نو ویئر۔ ہم آڈینس کو یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ گاڑی سے فیول لیک ہو رہا ہے، یعنی کہ یہی وجہ تھی کہ کار کا فیول ختم ہو گیا۔ فیول بھرنے کے بعد جان کار میں بیٹھ جاتا ہے، میوزک لگاتا ہے اور ایلس کا انتظار کرتا ہے۔ ایلس کافی لیتی ہے مگر اسٹور میں کوئی تھا نہیں۔ اسے تھوڑا عجیب لگتا ہے، اس لیے وہ پیسے وہی کاؤنٹر پر رکھ دیتی ہے۔ تبھی اس کی نظر وہاں لگے خون پر گئی۔ یہ دیکھ کر اسے اچھا محسوس نہیں ہوتا اور وہ دروازے کی طرف بڑھتی ہے، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس اسٹور سے نکل پاتی ایک گولی چلتی ہے۔ ایلس کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے، وہ گر گئی۔ جان کار میں تھا، میوزک ہائی والیوم پر تھا، اس لیے وہ گن شوٹ کی آواز نہیں سن پاتا۔ وہاں ایلس درد سے تڑپ رہی تھی۔ ایک اور گولی چلتی ہے جس سے اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ کوئی ہے جو اسے مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایلس مدد کے لیے بہت چلاتی ہے مگر جان جو کہ کار میں تھا وہ ایلس کی آواز نہیں سن پاتا۔ وہاں اسٹور میں ایلس کافی گھبرائی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ سے کافی خون بہ رہا تھا، اس لیے وہ اسے کپڑے سے باندھ دیتی ہے۔ پھر وہ باہر جھانکنے کی کوشش کرتی ہے، تبھی ایک اور گولی چلتی ہے اور ایلس چھپ گئی۔ ایک بات اسے سمجھ آ گئی کہ یہ سنائپر ہے جو اس بیل بورڈ کے پاس کہیں چھپا بیٹھا ہے۔ ایلس عجیب سے حالات میں پھنس گئی، اگر وہ دکھی تو ماری جائے گی، اور جو اس کی مدد کر سکتا ہے یعنی کہ جان، وہ باہر کار میں بیٹھا ہے۔ خیر اسے یاد آتا ہے کہ گرتے سمے اس کا سیل فون بھی زمین پر گر گیا تھا، تو وہ اسے لینے کا سوچتی ہے، مگر وہ ایسی جگہ پڑا تھا جہاں سے سنائپر اسے دیکھ سکتا تھا۔ خیر ایلس پھر بھی کوشش کرتی ہے، آہستہ سے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ فون کو اٹھا پاتی، سنائپر فون کو ایک ہی گولی میں اڑا دیتا ہے۔ ایلس کی یہ امید بھی گئی۔ اب وہ تھوڑا رکتی ہے، سوچتی ہے اور نکلنے کا کوئی اور راستہ تلاش کرتی ہے۔ آس پاس دیکھنے پر اسے یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ اسٹور کا ایک پچھلا دروازہ بھی ہے، مگر وہاں تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ پھر ایلس کو آواز سنائی دی، سامنے ٹیبل پر ایک ریڈیو پڑا تھا، مگر سمسیا یہ تھی کہ وہ جگہ سنائپر کے رینج میں تھی۔ اگر ایلس وہاں گئی گولی چل جائے گی۔ وہ پلان بناتی ہے، چپس کے کچھ بیگ وہ ہوا میں پھینک دیتی ہے، سنائپر اسے شوٹ کرتا ہے۔ ایلس کو موقع مل گیا، وہ جلدی سے میز کی طرف بھاگتی ہے اور اس ریڈیو کو لے لیتی ہے۔ وہ سمپرک کرنے لگی، دوسری طرف سے ایک آدمی کی آواز آتی ہے۔ ایلس اس سے مدد مانگتی ہے اور اپنے حالات کے بارے میں بتاتی ہے۔ وہ آدمی اپنی پتنی کے بارے میں پوچھ رہا تھا جس کا نام ایمیلیا ہے۔ اسٹور میں ایلس نے کسی عورت کو نہیں دیکھا۔ وہاں دوسری طرف گاڑی میں ہمیں جان دکھایا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی میں پھر سے فیول ختم ہونے کو ہے۔ وہ گاڑی سے نیچے اترتا ہے اور چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلا کہ اصل میں اس کے فیول ٹینک میں چھید ہو چکا ہے، اس لیے اس کا فیول جلدی ختم ہو جاتا۔ ایلس بھی لوٹ کے نہیں آئی تھی، اس لیے وہ اسٹور میں چلا جاتا ہے۔ ایلس ابھی بھی اس آدمی سے سمپرک کرنے میں لگی تھی۔ اچانک سے وہ جان کو دیکھ لیتی ہے۔ ایلس کو کوئی موقع نہیں ملتا کہ وہ اسے خطرے کے بارے میں بتا پاتی۔ سنائپر پہلے جان کے گلے کو شوٹ کرتا ہے، وہ زمین پر گر گیا اور تڑپنے لگا۔ پھر وہ اس کے سر کو شوٹ کرتا ہے۔ وہ جان کا تو قصہ ہی ختم کر دیتا ہے
اور یہ سب ایلس دیکھ رہی تھی۔ اس بھیانک حادثے کے بعد وہ بہت روتی ہے مگر وہ بے بس تھی۔ ریڈیو اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا جسے وہ دوبارہ ماپ کی مدد سے اپنے قریب لے آتی ہے۔ اس کا سمپرک اسی انسان سے ہو جاتا ہے۔ اس بار ایلس اسے اپنا نام بتاتی ہے اور اسٹور میں جو ہوا وہ بھی، مگر وہ آدمی بار بار اپنی پتنی ایمیلیا کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ایلس اسے بتا دیتی ہے کہ میں نے یہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ جان کر وہ آدمی پولیس کو کال کرتا ہے اور ایلس کو بتاتا ہے کہ 15 منٹ میں اس کے لیے مدد پہنچ جائے گی۔ یہ جان کر ایلس کو تھوڑی راحت ملتی ہے مگر کچھ دیر بعد ہی اسے ریڈیو پر اس آدمی کی ہنسی سنائی دی جو کہتا ہے کہ وہ تو میں ہی تھا جس نے جان کا سر اڑا دیا۔ یہ جان کر ایلس گھبرا جاتی ہے اور ریڈیو کو دور پھینک دیتی ہے۔ وہ آدمی جو کہ اصل میں قاتل تھا وہ بتاتا ہے کہ میں خود وہاں آؤں گا تمہارے لیے۔ اب ایلس کا دماغ اس بات پر زور دینے لگا کہ وہ کیسے خود کو بچا سکتی ہے، کیونکہ اسٹور میں کافی روشنی تھی، اس لیے وہ سوئچ بورڈ ڈھونڈنے لگی تاکہ وہ اندھیرا کر سکے، جس سے اس کے زندہ رہنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ سوئچ بورڈ اسے مل گیا، وہ اس کی طرف چیزیں پھینکنے لگی مگر وہ کسی بھی بٹن کو آف نہیں کر پاتی۔ تبھی اس کا دھیان ایک شیلف پر گیا جس میں ٹائرز لگے تھے۔ وہ شیلف کی مدد سے سوئچ بورڈ تک تو پہنچ جاتی ہے مگر سنائپر لگاتار اس پر گولیاں چلا رہا تھا۔ خوش قسمتی سے ایلس تو بچ جاتی ہے اور اس بار وہ لائٹس کو بھی آف کر پاتی ہے جس سے اسٹور میں اندھیرا ہو گیا۔ اب ایلس کے بچنے کے چانسز تھوڑے بڑھ گئے۔ وہ اسی ریڈیو کو دوبارہ لیتی ہے اور کسی اور سے سمپرک کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر ریڈیو کی فریکوینسی صرف اسی قاتل سے جڑی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں میرے اور میری پتنی ایمیلیا کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تبھی ایلس کو کونے میں پڑی ایک عورت کی لاش نظر آئی جو اصل میں ایمیلیا تھی۔ اسے پہلے ہی سنائپر نے مار ڈالا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی پتنی کو مار ڈالا کیونکہ وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی۔ یہ جان کر ایلس اور بھی ڈر جاتی ہے کیونکہ خود ایلس بھی اپنے پتی کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اب ایلس کو یہ لگنے لگا کہ شاید یہ قاتل اسی لیے اس کے پیچھے ہے کیونکہ وہ بھی ایک دھوکے باز عورت ہے، یا پتہ اسے اس کے پتی نے ہی ہائر کیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایلس غلط سمے پر غلط جگہ ہے۔ یہ تو ایلس کے لیے ایک راز ہی رہے گا۔ کچھ دیر بعد ایلس دیکھتی ہے کہ گیس اسٹیشن میں ایک کار آئی۔ ایک آدمی گاڑی سے اترتا ہے اور اسٹور کے اندر آتا ہے۔ اس آدمی کا نام ڈگ تھا اور اصل میں یہ ایمیلیا کا دوست تھا۔ وہ اسے لینے آیا تھا مگر وہ اسے نہیں دکھی۔ ایلس اس آدمی یعنی ڈگ کو دیکھ لیتی ہے تو اسے چھپنے کا کہتی ہے، بتاتی ہے کہ ایک سنائپر چھپا ہے جو ہمیں مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آدمی جلدی سے ایک جگہ چھپ جاتا ہے۔ ڈگ بتاتا ہے کہ وہ ایمیلیا کو لینے آیا ہے مگر ایلس اسے بتاتی ہے کہ ایمیلیا کو اس کے پتی نے مار ڈالا ہے۔ یہ جان کر ڈگ کو بہت حیرانی ہوئی۔ وہ بتاتا ہے کہ ایمیلیا کی تو شادی ہی نہیں ہوئی۔ وہ جلدی سے کاؤنٹر کے پیچھے آ جاتا ہے۔ تھوڑا سمے گزرتا ہے تو ایلس کو اس پر شک ہونے لگا کیونکہ جب سے ڈگ اسٹور کے اندر آیا ہے کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ ایک ہتھوڑا ہاتھ میں لیے اب ایلس اس سے سوال پوچھنے لگی مگر ڈگ بتاتا ہے کہ وہ کوئی سنکی قاتل نہیں ہے، وہ ایمیلیا کو لینے آیا تھا کیونکہ دونوں نائٹ شفٹ کے لیے گریو یارڈ میں جانے والے تھے۔ جب ایلس اسے کہتی ہے کہ تم مدد کے لیے کال کرو تو ڈگ بتاتا ہے کہ وہ اپنا سیل فون کار میں ہی بھول گیا ہے۔ ڈگ اسے یقین دلانے کی تو بہت کوشش کرتا ہے کہ وہ قاتل نہیں ہے مگر ایلس اب کافی الجھن میں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کس پر یقین کرے اور کس پر نہیں۔ کافی سمے سے ریڈیو پر ایلس کا اس قاتل سے بھی کوئی سمپرک نہیں ہوا تھا تو ہو سکتا ہے ڈگ ہی وہ قاتل ہو۔ ایلس اسے کہتی ہے کہ تم ایسا کرو، اپنی کار میں جاؤ اور اپنے فون سے پولیس کو کال کرو، یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ تم قاتل ہو یا نہیں۔ مگر ڈگ بھی الو کا پٹا تھا کیونکہ اگر وہ قاتل نہیں ہے اور وہ باہر جائے گا تو بے شک مارا جائے گا۔ ڈگ مجبور ہو جاتا ہے اپنا سیل فون لینے۔ جیسے ہی وہ باہر گیا گولیاں چلنے لگی، اس کا فون بھی گولی سے اڑا دیا جاتا ہے اور بعد میں اسے بھی۔ اب ڈگ بھی مر گیا۔ ایلس کو بہت برا لگتا ہے کہ اصل میں ڈگ جو کہہ رہا تھا وہ سچ تھا اور اب وہ مارا گیا ہے۔ ایلس چاہتی تو اسے اپنے ساتھ رکھ سکتی تھی، اسے بچا سکتی تھی، بلکہ سچ تو یہ تھا کہ اپنے مطلب کے لیے ایلس نے اسے مروا دیا اور اب اس کے بچنے کے چانسز بھی گئے۔ تھوڑی دیر بعد ریڈیو پر سنائپر سمپرک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک قاتل ہو، تم نے اس بیچارے کو مرنے دیا، تم جانتی تھی وہ مارا جائے گا۔ وہ آگے بتاتا ہے کہ میں تمہارے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، میں اس کنونشن میں آیا تھا، تم لوگوں کو ایسے میڈیسن بھیج رہی ہو جو اصل میں انسان کے لیے موت کا سبب بنتا ہے۔
एलिस समझाती है कि मैं बस एक कंपनी के लिए काम करती हूँ जो मेडिसिन बनाती है, जिस पर स्नाइपर गुस्से में कहता है कि तुम ही तो उसे बेचने का काम करती हो, तुम एक मतलबी औरत हो। वो ये भी बताता है कि मैं तुम्हारी कंपनी के बारे में सब जानता हूँ। तुमने ऊंचा ओहदा पाने के लिए एक गरीब एम्प्लॉय पर यह आरोप लगाया कि उसने तुम्हारे साथ ज्यादती करने की कोशिश की। उस बेचारे को नौकरी से निकाल दिया गया। वो काम करता था, पैसे कमाता था ताकि वो अपनी बीमार बेटी का इलाज कर सके। तुम्हें तो लोगों का प्यार मिला, मगर उसने अपनी बेटी को खो दिया। एलिस इस सबसे इनकार कर रही थी। एलिस आसपास देखती है, वहाँ बहुत सी छतरियां पड़ी थी। अब वो सोचने लगी कि आखिर ये आदमी कौन हो सकता है। अगर ये सिर्फ एलिस को मारने वाला है, फिर इसने एमिलिया को क्यों मारा, उसे अपनी पत्नी क्यों कह रहा है? या तो बस एलिस गलती से यहाँ फंस गई थी, या उसके लिए ये पूरा जाल बिछाया गया था। खैर, एलिस उससे बातें कर रही थी, मगर जगह जगह वो उन छतरियों को भी रख रही थी, क्योंकि वो एग्जिट डोर तक पहुँचना चाहती थी। जब स्नाइपर को शक हो जाता है, उन छतरियों को शूट करने लगा। खुशकिस्मती से एलिस एग्जिट डोर तक तो पहुंच गई, मगर उस पर एक ताला लगा था। एलिस उसे तोड़ने की कोशिश करती है, मगर उसका हाथ जख्मी था, इसलिए ताला उससे नहीं खुलता। कुछ देर के लिए वो आराम करती है और फिर गैस स्टेशन पर एक कार आती है। एक आदमी फ्यूल भरने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड एंटर करता है, मगर किसी खराबी की वजह से वो फ्यूल नहीं भर पाता। वो वहाँ से चला जाता है और स्नाइपर भी उसे शूट नहीं करता। ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये कातिल सिर्फ उन्हीं लोगों को मारता है जिन्हें उसके प्लान के बारे में पता चल जाए। एलिस थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचती है। वो रेडियो पर उससे बात करती है, उससे अपनी जान की भीख मांगती है कि वो उसे जाने दे। वो ये भी बताती है कि मैं बच्चे नहीं पैदा कर सकती, इसलिए मैं परेशान रहती हूँ। वो अपने संबंध के बारे में बताती है, जिस पर स्नाइपर कहता है कि तुम एक धोखेबाज औरत हो, तुम्हारे बगैर ये दुनिया और भी खूबसूरत हो जाएगी। बातों के दौरान ही एलिस एक पुलिस कार का सायरन सुनती है। वो गाड़ी गैस स्टेशन के करीब से गुजर जाती है, रुकती नहीं। इससे एलिस बहुत निराश हो गई। उसे पता था कि स्नाइपर का ध्यान भी पुलिस कार पर होगा, वो शूट नहीं कर पाएगा। तो मौका समझकर वो बाहर की तरफ भागती है। जॉन की कार तक पहुंचने पर स्नाइपर उसे शूट करने लगा, इसलिए मजबूरन एलिस को वापस से स्टोर में आना पड़ा। मगर जब वो वापस स्टोर में आ रही थी, एक गोली उसके पैर में लग चुकी थी, जिससे उसका बुरा हाल हो गया था। वो दर्द से तड़पने लगी और बेहोश हो जाती है। होश में आने पर वो जल्दी से अपने जख्म को साफ कर लेती है और उसे डक्ट टेप से बांध देती है। फिर उसे वहाँ पर एक बॉक्स में हेनरी नामे एक आदमी की शर्ट मिलती है और कुछ तस्वीरें भी, जिसमें वो अपनी बेटी के साथ था। तो अब एलिस को लगने लगा शायद ये वही आदमी है जिस पर उसने झूठा आरोप लगाया था। उसकी बेटी मर गई और अब वो अपना बदला ले रहा है। एलिस उससे बात करती है, माफी मांगती है। वो स्नाइपर कुछ समय के लिए खामोश रहता है और फिर पूछता है कि कौन हेनरी। शायद वो कोई हेनरी नहीं था। कुछ देर बाद वहाँ एक गाड़ी आती है, जिसमें एक बड़े उम्र का शख्स अपनी गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए नीचे उतरता है, मगर तभी वो डक की लाश देख लेता है। वो वहाँ से निकल पाए इससे पहले ही स्नाइपर उसे शूट कर देता है। उसकी पत्नी जो कार में थी वो ये देख लेती है। मदद के लिए जैसे ही वो बाहर निकल आए, स्नाइपर उसे भी शूट कर देता है। हालांकि एलिस उन्हें इशारा कर रही थी कि वो भाग जाए, चुप जाए, मगर उन दोनों को बेदर्दी से कत्ल किया जाता है और एलिस कुछ नहीं कर पाती। वो बहुत रोती है। कातिल उसे बताता है कि जब तुम्हारा कोई बच्चा होगा वो भी तुम्हारी तरह ही होगा, एक धोखेबाज, इसलिए तुम्हें खत्म होना चाहिए। एलिस गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं, तुम एक राक्षस हो, एक बुज़दिल जो अंधेरे में छुपकर मासूमों का खून करता है। वो बाहर आती है और उस पर चिल्लाती है, मगर ठीक उसी समय एलिस का ध्यान उस गाड़ी पर गया जिसमें वो ओल्ड कपल था। उस गाड़ी में एक छोटी बच्ची थी। इस छोटी बच्ची का नाम सैंडी था। अभी अभी इसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स की मौत देखी। वो बहुत घबराई हुई थी। एलिस उस बच्ची को इशारा करती है कि वो कार में ही रहे। फिर वो उस कातिल से बात करती है, उससे विनती करती है कि वो बच्ची को ना मारे, जिस पर वो कातिल जवाब देता है कि अगर मैं ऐसा करना चाहता तो पहले ही कर चुका होता। वो एलिस से पूछता है कि क्या वो उस बच्ची के बदले अपने जान देने के लिए तैयार है, तो एलिस जवाब देती है कि हाँ। कातिल कहता है कि तुम्हारे पास 2 मिनट है इस बच्ची की जान बचाने के लिए। एलिस जल्दी से एक पेपर पर उसके लिए एक नोट लिखती है कि वो सड़क की तरफ भागे। सैंडी उसकी बात तो मान लेती है। वो कार से निकलती है और थोड़ा आगे बढ़ती है, मगर अंधेरा बहुत ज्यादा था। उसे डर लग रहा था और कोई था नहीं, इसलिए वो एलिस की तरफ भागती है। एलिस जल्दी से उसे गोद में उठा लेती है, उसे हिम्मत देती है
اب ایلس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے وہ اسٹور کے دروازے کو بلاک کر دیتی ہے۔ اب اس تالے کو آری سے کاٹنے لگی جو ایگزٹ ڈور پر لگا تھا۔ آخرکار وہ قاتل بھی بل بورڈ سے نیچے اترتا ہے اور گن لیے وہ اسٹور کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ ان دونوں کو مار دیتا مگر اس کے آنے سے پہلے ہی ایلس اس تالے کو کاٹنے میں سفل رہی۔ جیسے ہی وہ دروازے کے اس پار جاتی ہے وہ نراش ہو جاتی ہے کیونکہ ایک اور شٹر تھا وہاں جس پر مضبوط تالا لگا تھا۔ اب اتنا سمے نہیں تھا کہ وہ اس تالے کو بھی کاٹ لے یا پھر توڑ پائے، سمے کم تھا، اس لیے اپنے بچاؤ کے لیے وہ ایک ہتھیار بنا لیتی ہے۔ وہ اس قاتل کا سامنا کرنے والی تھی، وہ سینڈی کو ایک جگہ چھپا دیتی ہے۔ تب تک قاتل اسٹور میں آ چکا تھا۔ وہ ایلس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں پتا چلا کون ہوں میں؟ کیا میں وہ پتا ہوں جس پر تم نے جھوٹا آروپ لگایا تھا، جس کی بیٹی مر گئی، یا میں کوئی ایسا ہوں جسے تمہاری کمپنی کے دوائیوں سے نقصان پہنچا ہے، یا پھر میں کوئی قاتل ہوں جو دھوکے باز عورتوں کا شکار کرتا ہے؟ ایلس چھپی ہوئی تھی، قاتل اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی ایلس پیچھے سے حملہ کرتی ہے اور اس کے پیٹ میں ایک نوکیلی چیز گھسا دیتی ہے، مگر اس سے وہ مرتا نہیں بلکہ وہ ایلس کو ہی مارنے لگا۔ ایلس خود کو بچانے کی کوشش تو کر رہی تھی، جیسے ہی وہ اس کا ماسک اتارتی سینڈی کو گن شوٹ کی آواز سنائی دی۔ ایلس زمین پر گر جاتی ہے۔ قاتل سینڈی کی طرف بڑھ رہا تھا، جیسے ہی وہ اسے ڈھونڈ لیتا ہے پیچھے سے ایلس آتی ہے اور جتنی بھی جان اس میں بچی تھی وہ اس قاتل کو مارنے پیٹنے لگی۔ وہ اسے ہائیڈرولک کے قریب لے آتی ہے، مشین کو چالو کرتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی تھی مگر مشین سے اس قاتل کا سر کچل جاتا ہے۔ ایلس وہاں بیٹھ گئی، اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ اس کے لیے برا یہ تھا کہ وہ کبھی یہ جان نہیں سکے گی کہ اصل میں وہ انسان کون تھا، اور اسی سوال کے ساتھ ایلس بھی مر جاتی ہے اور ہم درشکوں کو بھی کوئی جواب نہیں ملتا۔ صبح